نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات ہم شروع کر رہے ہیں، سورہ نمبر 49 اس کے مدنی سورہ ہے، اور بلکہ یہاں سے تقریباً وہ صورتیں شروع ہو رہی ہیں جو تھوڑی مختصر ہیں، اتنی زیادہ لمبی نہیں ہے۔ یہ صورت مدنی صورت مربت کے جس طرح سے کچھ روایات میں جن واقعات کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ اس شان نزول کے طور پہ، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اراؤنڈ 9 ہجری، ہجرت کے 9 سال بعد، یعنی تقریباً مدینے کا آخری دور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بھی، جیسے آخری دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اور پوری صورت ہی میں ہمیں بہت کچھ اپنے لیے اصول ملتے ہیں، ایک ایک آیت اچھی طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ اس صورت کا جو بنیادی مضمون ہے، جو بات اصل سمجھائی گئی، وہ مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دینا ہے جو اہل ایمان کے شایان شان ہے۔ کچھ مفسرین نے اس صورت کو سورہ فتح کا ضمیمہ اور اس کی تکمیل بھی سمجھا۔ آیات کی تشریح کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ ایسا کیوں سمجھا گیا۔ ابتدائی 5 آیات جو ہیں اس میں مسلمانوں کو وہ ادب سکھایا گیا جو انہیں اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں رکھنا چاہیے۔ پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، نہ تم آگے بڑھو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے یا تقوی اختیار کرو اللہ کا، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورت کی ابتدا ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے۔ یا ایھا الذین آمنوا جب کہا جائے تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ کہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہمارا رب ہم سے براہ راست مخاطب ہے، ہم میں سے ہر ایک کو مخاطب کر کے حکم دیا جا رہا ہے۔ اس بات کو مثالوں کے ذریعے سے اور گہرائی سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سب کو کہنا یا پھر کسی کو مخاطب کر کے کہنا، اس میں کیسا فرق ہوتا ہے نا، کس طرح سے انسان لیتا ہے جب اسے پکار کر، اسے نام لے کر اسے کوئی کام کہا جائے، اسے کسی چیز سے منع کیا جائے یا کسی چیز کا حکم دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ پھر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جب بات کی جائے، اس میں ہمارے لیے یاد دہانی ہے کہ جو یاد دہانی ہے وہ یہ کہ ہمارے لیے اس بات کو ماننا، آگے جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کو ماننا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس حکم پر ہمیں عمل کرنا ہی چاہیے۔ اس حکم کی نافرمانی ایک مدعی ایمان کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے ہمیں کیا کچھ یاد دہانی ہوتی ہے۔ تو ایک تو بات ہم نے سمجھی کہ کس طرح خاص خطاب، پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے لیے یہ یاد دہانی کہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، اگر ہم ایمان کا لانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں دیے گئے حکم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مقامات پر قرآن میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا گیا، اس میں ہر درجے کے اہل ایمان شامل ہوتے ہیں۔ سچے اہل ایمان، ایمان میں کچھ کمزوری دکھانے والے، منافقت کا شکار، بلکہ کٹر منافق تک بھی، سب کو خطاب کر کے یاد دہانی کروائی گئی کہ اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو یہ کام تمہارے کرنے کا ہے یا یہ نہیں کرنے کا ہے۔ اور اس سورہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب 1-2 دفعہ نہیں بلکہ کل 2 رکوع، کل 18 آیات ہیں، اس میں کوئی 5 دفعہ خطاب اس طرح سے کیا گیا، بار بار جیسے یہ سب یاد دہانی ہو رہی ہے۔ پھر یہ کہ اس صورت جو ہم سمجھ رہے تھے نا کہ سورہ فتح کی آیات کا جیسے ضمیمہ یا اس کی مزید تشریح تو اس کی تکمیل اس صورت میں ہو رہی ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 کو اگر دیکھیں، وہاں کہا گیا تھا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ ہم نے آپ کو بھیجا شاہد و بشیر و نذیر بنا کر،
اور پھر کہا گیا تھا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، تاکہ اس لیے ہم نے آپ کو بنایا شاہد مبشر و نذیر، تاکہ تم یعنی اہل ایمان کو مخاطب کر کے خطاب جمع کے صیغے میں کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی مدد کرو، اور ایک ہے اس کی تعظیم کرو۔ تو عقروہ، توقیر کا لفظ ہم نے وہاں پہ سمجھا بھی تھا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تعظیم اور توقیر کرنا چاہیے اس کی جیسے تفصیل آ رہی ہے، اور تفصیل میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اب تقدموا، لا تقدموا، تقدیم کرنا کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھنا، آگے چلنا، پیش قدمی کرنا، اور جس طرح سے یہاں کہا جا رہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، بین یدی کے لفظی معنی تو ہوں گے یدی دو ہاتھ، بینا درمیان، تو لیکن بین یدی کہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ سامنے، آگے۔ تو بات کیا کہی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت چلو، ان کے سامنے مت چلو۔ تو اب اس سے اور پھر بین یدی اللہ ورسولہ کہنے سے ایک اور بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ الگ نہیں ہے۔ اللہ کے جو رسول ہیں وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ان کے نمائندے اللہ کی زمین پر اس کے سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہاں پہ جیسے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے سفیر بھیجے گئے ہوں۔ تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی بات کو مقدم کرنا، گویا اللہ کی بات پر اپنی بات کو مقدم کرنا ہے، جیسے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے وہ حکم تو 1400 سال پہلے دیا تھا، یا کہ اس زمانے کے لحاظ سے دیا تھا، آج حالات کچھ سے کچھ ہو چکے، اب تو وہ بات چل نہیں سکتی۔ اس آیت کے پس منظر میں سوچیں ایسی بات کہنا کیسا ہے نا؟ جس طرح سے جیسے خطاب سے شروع ہوئی آیت، کہ ایسی بات سوچنا بھی بالکل جیسے ایمان کے منافی بات ہے۔ ایمان رکھتے ہوئے یہ بات کہی نہیں جا سکتی۔ ایک طرف اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے ہوں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی، ان کے رسول اور آپ کے لائے ہوئے دین کی خود اصلاح کرنا چاہے انسان، تو کیسی آئرنی کی بات ہے نا، بالکل متضاد چیزیں، تو ایک دوسرے کی ضد ہے کہ ایک طرف آپ اسلام تو نام ہی ہوتا ہے سبمیشن کا، جھک جانے کا، اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلنے، اتباع کرنے کا نام ہے۔ اس معاملے میں کوئی نافرمانی کرنا، اطاعت نہ کرنا جتنا برا ہے، اتنا ہی پرہیزگاری اور تقوی کے نام پر دین کے احکامات میں کچھ زیادتی کرنا، پابندیوں کو سخت بنا دینا بھی ہے۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے اسی طرح اپنے دین میں جو ہے طرح طرح کی پابندیاں شامل کر کے اسے دین کو بالکل جیسے پابندیوں کا مجموعہ بنا دیا تھا، اور اتنا کہ لوگوں کے لیے ہر ایک کے لیے اس مذہب پہ چلنا ہی ناممکن بن جائے۔ دوسرے گروہ نے کیا کیا کہ اپنے نبی کو خدا اور نجات کا ذریعہ بنا کر ہر پابندی سے آزادی حاصل کر لی، اور یہ دونوں طرح کی خرابیاں جو ہے ان اہل کتاب کے گروہ میں تھی، ہم مسلمانوں میں بھی دیکھ ہی سکتے ہیں نا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی ایسے احکامات ہیں جن میں ہمیں اس خرابی سے بچنے کے لیے رہنمائی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ شبے والے دن روزہ رکھنے سے منع کیا۔ حالانکہ انسان سوچ سکتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تاکید نہیں ہوتی تو انسان سوچ سکتے تھے کہ اچھا آج چاند کے ہونے کا پتہ تو نہیں چل رہا ہے، نہیں ہے، اور احتیاطاً رکھ ہی لیتے ہیں۔ لیکن سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نہیں ہوتی تو احتیاط کے نام پر آئندہ نسلیں تو رمضان کو ہی لمبا کر دیتے ہیں۔ 29-30 کے بجائے پتہ چلتا کہ 30 اور 31 ہی روزے ہو جاتے کہ اچھا وہ تو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس دن چاند ہو گیا ہو سکتا ہے نہیں ہوا ہو، بس روزے رکھ لیا جائے۔ تو اسی طرح سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کی بھی تاکید آپ نے کیسے کی؟ تو اگر وہ نہیں ہوتا تو سوچیں کیسے روزے کے ٹائم کو انسان لمبا کر سکتے تھے۔ جمعے کے روزے کی عادت بنانے سے آپ نے روکا کہ مبارک دن کا روزے کو اگر سوچیں ایک گھر میں ہی ایک گھر کا بزرگ ہی اگر اسے عادت بنا لے، دوسرے گھر والے سمجھیں کہ اچھا جمعے کا تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اپنے پر فرض ہی کر ڈالتے۔ تراویح پڑھانے تک سے اجتناب کیا آپ نے، اور پھر رخصتوں سے فائدہ اٹھانے کی تاکید فرمائی
کہ جہاں قصر نماز پڑھنے کی اجازت ہے وہاں ضرور پڑھنا چاہیے. کچھ معاملات میں تو ہم جیسے یہ سارے تاکیدیں تھیں، اس وجہ سے پھر بھی الحمدللہ دین میں ہمارا دین اتنا مشکل نہیں بن گیا. اور کچھ چیزوں میں دیکھیں ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ایمان کے جوش میں آگے بڑھ جانا، کس طرح اللہ اس کے رسول کے اطاعت سے نکل جانا ہے. جیسے سوچیں جس وقت میں جتنی نماز فرض کی گئی ہے، اگر کوئی فرض کی تعداد ہی بڑھا لے یا طواف اور سعی کرتے ہوئے 7 چکروں کے بجائے تعداد اپنی مرضی سے بڑھا لے، زکوٰۃ کی شرح اللہ تعالیٰ نے ایک رکھی، اب کوئی فرد، کوئی علماء کی مجلس، کوئی حکومت اس سے بڑھانے کی مجاز نہیں ہو سکتی. اور ہمیں پتہ ہے کہ ان سب چیزوں میں یہ اضافے کر دینا حالانکہ نیکی کا کام ہی ہے. طواف مزید کرنا، دل چاہ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے اور کر لیں، اور زیادہ نیکی کما لیں. نماز اچھی میں پڑھنے میں دل لگ رہا ہے، اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اچھا اب 2 کے بجائے ہم آج 4 ہی پڑھ لیں. وہ سب ہمیں پتہ ہے کہ بالکل غلط بات ہے. وہی لا تقدموا، اللہ کے آگے نہ بڑھے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آگے خود نہ بڑھ جائیں. تو اب اسی طرح پھر ہمیں دوسرے معاملات میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ سوچیں آپ نفل ہے، نماز ہے، جتنی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسے فرض کی حیثیت نہیں دے دیں. نفل روزے رکھ سکتے ہیں، اگر انہیں فرض میں شامل نہ کر دیں. صدقات اور خیرات جتنی چاہے دے سکتے ہیں، لیکن اسے زکوٰۃ میں شامل نہیں کر دیں. اسی طرح دوسری بھی تمام نیکیوں کا معاملہ ہے. صراط مستقیم پر ٹھیک قائم رہنے کے لیے ایک انسان کی اپنی ہی خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ اور رسول کے احکامات کو وہ ٹھیک فالو کرتا رہے. جو حدود قرآن و حدیث سے پتہ چلتی ہیں ان میں رہتے ہوئے آزادی ہے کہ اپنے سیاسی معاملات کیسے کریں، اپنی معاشرت، اپنے کلچر، اپنے رہن سہن کے لیے کیسے طریقے اختیار کریں. علم سے دوری اور مذہب کے دوسروں کے مذاہب کے اثرات سے کچھ بدعات مسلمانوں نے اختیار تو کی ہیں، جن کاموں کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا انہیں دین کا حصہ بنا دیا گیا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے، جیسے علم بڑھ رہا ہے، علم کے ساتھ مسلمان ایک اور انتہا کی طرف بھی کچھ جانے لگے ہیں. اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ جو افعال حرام نہیں ہیں انہیں بھی احتیاط کے نام پر حرام نہیں بنا دیا جائے. اس کی کئی مثالیں آپ سوچ سکتے ہیں. آج کل اکثر جگہ بحث اس بات پہ ہو رہی ہوتی، اگرچہ یہ پرانا مسئلہ، یہ نماز کے بعد دعا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں میں کافی عرصے سے زیر بحث ہے. تو کچھ لوگ تو اس پر بہت ہی اسٹینڈ بھی لینے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا اور ہم کریں گے تو گویا حضور سے آگے بڑھ رہے ہوں، بدعت ہے، بالکل غلط بات ہے. حالانکہ دعا اور ذکر بجائے خود پسندیدہ چیز ہے. اور نماز کے بعد اگر، اور ذکر کی تو ہمیں پتہ ہی چلتی ہے، قرآن میں اشارہ ملتا ہے نماز کے بعد ذکر کرنے کے لیے. اور جب انسان نماز کے بعد جانماز پر بیٹھا ہے، دل میں اس کی بہترین کیفیت ایمان کی اس وقت ہوتی ہے نا، اس وقت ذکر کے ساتھ اگر اپنے لیے دعا مانگ لے تو وہ اس کو حرام تو نہیں کہا جا سکتا نا. ہاں غلط بات ہو بھی سکتی ہے اگر آپ اسے فرض کا درجہ دے دیں کہ نماز ہی نہیں ہوگی اگر آپ نے دعا نہیں کی، یا لازماً کرنا ہے، خواہ کچھ ہو جائے آپ کو دعا کرنی ہے. تو اور یہ کہ یہ بات اصل بس سمجھنا ہے، دعا لازمی نہیں ہے، فرض نہیں ہے. انسان مصروف ہے، فوراً اٹھ سکتا ہے، اور پھر کبھی تنہائی کا موقع ہے اس وقت کرنے کے لیے، بہترین موقع ہمیں مل رہا ہے، دعا کی بھی جا سکتی ہے. اور اسی سے ہم پھر اور بھی دوسرے کئی معاملات میں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی کرنا کیا ہے اور اس سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے. کسی بھی معاملے میں انسان کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اپنے معاملات کو بہتر سمجھنے کے غرور میں مبتلا نہیں ہو، یا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر اپنے آپ کو رحیم نہ سمجھ لے کہ ایک طرف مسلمان ہونے کا دعویٰ ہو، دوسری طرف اسلامی احکامات کو ظالمانہ اور وحشیانہ قرار دے دے، یا یہ کہ آج انسانی خداؤں نے کہہ دیا کہ دوسری شادی بڑی ناانصافی، بڑا جرم ہے، اور ہر عورت کو وہی نظریہ بڑا دل لبھا محسوس ہو کہ وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ تو ہے ہی برا. جو چیز سمجھیں فرض کر دی گئی دین میں وہ فرض کے درجے میں رکھے، جو نفل ہے اسے نفل کے درجے میں رکھے، نفل کو نہ فرض بنا دے نہ حرام بنا دے. یہ اصل ہے نا بیلنس،
کہ جو چیز دین میں بتا دی گئی، اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتا دی کہ یہ فرض ہے، وہی فرض ہے، نفل کو اس کے ساتھ شامل نہیں کر دو۔ کچھ چیزیں جیسے اب اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، اس کی بہترین مثال طلاق کی ہے کہ وہ حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اتنی پسندیدہ بھی نہیں ہے، تو اسی درجے میں اس کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی نہیں ہو کہ اسے بالکل حرام بنا کے خواہ بالکل کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، زندگیاں برباد ہو رہی ہوں، مگر وہ بہرحال گزارنا ہے، لاش ہی تمہاری نکلنی چاہیے اس گھر سے، اس کے سوا نہیں نکل سکتے۔ نہ تو یہ ہو کہ اختلاف کی صورت میں فرسٹ چوائس جو ہے وہ طلاق کا انسان سوچنے لگ جائے کہ اچھا بس نہیں بن رہی، اچھا یہ تو ہمیں پسند نہیں آ رہا رشتہ، بس ختم کر دو۔ جو چیز بتا دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دی، ناپسندیدہ ہے، خود کو بھی ناپسندیدہ ہو، ایک چیز پسندیدہ ہے وہ ہمیں بھی پسندیدہ، ہمارے لیے بھی پسندیدہ ہو، یہی اصل ایمان کا تقاضا ہے نا، وہ اصل چیز ہے جو ہمیں کرنے کی ہے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب سے آیت شروع ہوئی، پھر روکا گیا کہ اللہ اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، پھر کی ممانعت کے بعد، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی ممانعت کے بعد پھر تنبیہ ہوتی ہے۔ کیا تنبیہ؟ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور پھر ایک اور تنبیہ، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، اللہ سب کچھ سننے اور بہت جاننے والا ہے، خوب جانتا ہے، تمہاری ایک ایک بات سن بھی رہا ہے، اور تمہارے دل میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ خواہشات کی پیروی ہے جس کی وجہ سے تم آگے بڑھ رہے ہو، یا اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھا ہوا ہے، یا دنیا والوں سے مروب ہو کر اپنے دین کے معاملے میں اپالوجیٹک ہو رہے ہیں، یا یہ کہ سنسیئرلی اپنے رب کی رضا کے خاطر اس کی ناراضی سے بچنے کی کوشش میں ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور جب وہ سمیع علیم ہے، جانتا ہے، سنتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ بھی تم دیکھو گے، یہ بھی تنبیہ اس میں ہے نا، سمیع علیم کہنے میں۔ تقوی اگر پرہیزگاری دل کے اندر ہو تو پھر یہ صحیح توازن سمجھ میں آتا ہے نا، دین کے احکامات کو کس جگہ رکھنا ہے، کس طرح پیروی کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی، کس طرح پیچھے چلنا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی صفات ذہن میں تازہ ہو، ذہن میں پتہ ہو، تو اور زیادہ آسان ہو اس پہ قائم رہنا۔ سورہ حجرات ہم پڑھ رہے ہیں، دوسری آیت نمبر 2 بھی اسی طرح شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، نہ تم اونچی کرو، اصواتکم، اپنی آوازیں، فوق صوت النبی، اپنی آواز سے، اپنے نبی کی آواز سے، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا، اور نہ تم زور سے بولو، لہو اس کے لیے، ان کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بالقول، بات کرتے ہوئے ساتھ بات کے، کجہری، جیسے بولتے ہو، زور سے بولتے ہو، بعضکم لبعض، تم ایک دوسرے سے، بعض تمہارے بعض سے، تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس طرح سے نہ کرو، یہ کہ تحبطا، ضائع ہو جائیں، اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم، اور تم، لا تشعرون، نہ تم شعور رکھتے ہو، نہ تمہیں پتہ نہ چلے، تمہیں معلوم بھی نہ ہو، ایسا نہ ہو جائے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اب یہاں یا ایھا الذین آمنو سے وہی بات جو ہم نے پہلی آیت میں سے بات سمجھی تھی، کس کس چیز کی یاد دہانی ہو جاتی ہے صرف یا ایھا الذین آمنو کا خطاب کرنے سے، وہ سب ہم یاد کر لیں، یاد رکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور بات کہی جاتی، کیا حکم دیا جا رہا ہے، منع نہیں، اصل ہے منع کیا جا رہا ہے، لا ترفعوا، نہ تم بڑھو، میں پیچھے بھی وہی نہیں کئی حکم تھا، نہیں کرو، تم نہیں آگے بڑھو، یہاں پہ بھی روکا جا رہا ہے کس چیز سے، لا ترفعوا، رفع کا جو لفظ ہے سمجھتے ہیں ہم اردو میں بھی بلند کرنا، تو لا ترفعوا، نہ تم بلند کرو، جمع کے صیغے میں تمام مسلمانوں سے خطاب، اصواتکم، اصوات صوت کی جمع، آوازیں، کم تمہاری، تم سب کی، تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو، زیادہ بڑی آواز نہ نکالو، ولا تجہروا، پھر کہا جاتا تجہروا کا جو لفظ ہے، جہرا سے، جہرا ہوتا ہے نمایاں ہونا، ظاہر ہونا، بلند آواز نکالنا، ہماری سماعت اور بصارت کے لیے بہت ہی صاف صاف ظاہر ہونے والی چیز ہو نا، کہ زور سے سنائی بھی دے، نظر آ رہی ہو، تو ولا تجہروا لہو، نہ تم زور سے بولو، اب حکم کیسا تاکیدی ہو رہا ہے نا،
جو بات پہلے ہی بھی کہی گئی کہ بلند نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم، اسی کو پھر اور دوسرے الفاظ میں پھر اور سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ جب آپ سے بات کر رہے ہوں نہ تم بولو بالقولی، اس سے بات کرو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بھی موجود ہوں تو بڑی اور بلند آواز سے بات نہیں کرو. وہ تھا جیسے پہلا حکم. پھر یہ کہ آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ہے، آپ سے گفتگو ہو رہی ہو، اس وقت بھی زور سے بات مت کرو. اور پھر اس حکم کی مزید وضاحت ہوتی ہے، کجہری بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. یعنی سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی توقیر کس طرح کس درجے میں ہونی چاہیے، اس کا جیسے ادب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. کسی کا سے تو اصل احترام، کسی کے مقام کو سمجھنا اگرچہ دل میں ہوتا ہے نا، اور وہ تو ایک مسلمان کے لیے لازمی چیز ہے، لیکن یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ ظاہر میں بھی ویسا ہی احترام ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے. ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بادشاہوں کی طرح ایسا نہیں تھا کہ آپ کسی بڑی شاہی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی باڈی گارڈ آپ کے پیچھے لگے ہوں جو لوگوں کو ہٹا رہے ہوں، چپ کروا رہے ہوں. آپ کے دربار میں پہنچنے کے لیے کوئی پروٹوکول لوگوں کو سکھائے نہیں جا رہے ہوتے تھے، اس سے گزرنا نہیں پڑتا تھا. آپ لوگوں کے ساتھ رہنے والے، لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے والے، بلکہ ان کے ساتھ انہی کی طرح ہر کام کرنے والے تھے. مسجد نبوی کی جیسے دیواریں اٹھانے کا کام ہو، اس میں آپ ساتھ ساتھ ہیں. مسلمانوں کے ساتھ ہی خندق کھودنے میں ان سے زیادہ آپ محنت کر رہے ہیں. سفر کے دوران خیمے لگانے میں پیش تو کسی کے داماد ہیں، کسی کے سسر ہیں، کسی کے بہنوئی ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ اپنی جیسے ساتھ رہ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سب کچھ ہے. رشتے بھی کچھ اور ہیں، کسی کے شوہر بھی ہیں، لیکن یہ کہ ان سب کے ساتھ مسلمانوں کو یاد رکھنے کی ضرورت تھی اور ہے کہ آپ کی حیثیت، آپ کا مقام کیا ہے. آپ کے سامنے زور سے بات کرنے تک سے پرہیز کریں. آپ سے گفتگو کریں تو خاموشی سے آپ کی بات سنیں. آپس میں جیسے دوستوں اور دوسرے لوگوں سے جیسے بات ہوتی ہے، ہنسی مذاق ہوتا ہے، دوسرے کی بات پر اپنی بات کر دی جاتی ہے، ان کی بات روک کر، ان کی بات کو نہیں مان کر اپنی بات انسان منوانے کی کوشش کرتا ہے. کبھی ان کی آواز سے بلند آواز نکال کے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور یہ سب اس لیے سکھایا گیا ہے کہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو دل میں احترام ہو تو ظاہر میں یہ احترام ہوگا، اور اگر ظاہر میں یہ احترام نہیں ہوگا تو دل کے بھی احترام میں کمی ہو جائے گی نا. اور اگر یہ احترام دل میں نہیں ہو، وہ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں نہیں ہو، بلکہ اس میں ذرا سی کمی بھی آ جائے تو سوچیں کہ انسان وہ حکم جو ابھی اس سے پہلی والی آیت میں، سورہ حجرات کی پہلی آیت میں دیا گیا، اس پر بھی کیسے انسان عمل کر سکتا ہے پھر نا، کہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ کے پیچھے چلنا، اتباع کرنا، اطاعت پر قائم رہنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے. اس میں کفار مکہ کا مسئلہ یہی تو تھا نا کہ وہ نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اپنے جیسا ایک عام انسان سمجھ رہے تھے، بلکہ نعوذ باللہ دنیاوی لحاظ سے اپنے آپ کو زیادہ بڑی چیز سمجھ رہے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ ان کے لیے یہ ماننا مشکل ہو رہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چن لیا ہے. اور مسلمان جب یہ مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، میرے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں، تو پھر اپنے دل میں بھی اور اپنے ظاہر میں بھی، اپنے باطن میں بھی، اپنے رویوں میں وہی مقام دینے کی ضرورت ہے. اور جب وہ مقام ہوگا دل میں بھی ظاہر میں بھی، تب ہی دل کی خوشی کے ساتھ آپ کے ہر حکم پر آمنا اور صدقنا کہنا ممکن ہو سکتا ہے نا. ورنہ تو انسان کے لیے اطاعت ہی مشکل ہو جائے. پرانے مفسرین جس طرح اکثر آیات کے شان نزول میں اکثر کوئی نہ کوئی واقعہ بھی بتاتے ہیں نا، اسی طرح ان آیات کے نزول کے لیے بھی کچھ واقع بیان کیے جاتے. جو جس واقعے کا تذکرہ ہے اس میں صحابہ کرام کا نام آتا ہے نا، وہ دو اکابر صحابہ کرام کا، کہ وہ آپ کے سامنے اس طرح زور سے بول رہے تھے. اس پر یہ بات، یہ صورت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی. واللہ عالم، ہو بھی سکتا ہے کسی وقت انسان ہی تھے، صحابہ کرام بھی ہو بھی سکتا ہے. لیکن یہ کہ سورہ فتح کے آخر میں اسی آیت کے آگے پیچھے ہم دیکھتے ہیں اس میں کس طرح سے صحابہ کرام کی کیسی تعریف ہم نے پڑھی، جامع تعریف کی گئی نا سورہ فتح کے آخری آیات جو ہم نے پڑھے تھے، بلکہ آخری آیت میں
اور ابھی اگلی آیت میں بھی صحابہ کرام کی تعریف آ رہی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا. تو اس کی وجہ سے دوسرے مفسرین اس آیت کا مصداق ان نئے مسلمانوں اور خصوصاً بدوی مسلمانوں کو سمجھتے ہیں جس کا اس صورت کے آخر میں بھی تذکرہ آ رہا ہے. وہ لوگ جو ہے اسلام لے آئے تھے، دیر میں لائے، اور اپنے اسلام لانے کو ہی اللہ اس کے رسول پر احسان سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے تھے. وہ ملنے کے لیے آتے، ان کے وفد آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یا محمد کہہ کر خطاب کرتے، جس طرح نہ آپ کے صحابہ نے کبھی آپ کو خطاب کیا، نہ قرآن میں اس طرح کیا گیا. ہم دیکھتے ہیں نا، پیچھے پہلے بھی یاد کر چکے ہیں کس طرح پورے قرآن میں کہیں یا محمد کا لفظ نہیں آتا، حالانکہ اور تمام انبیاء جن کے تذکرہ ہے اکثر ان کے ساتھ یا کا خطاب ہے، لیکن حضور کے ساتھ نہیں ہونا کس طرح ہے؟ ہماری زبان پہ ہی وہ لفظ نہیں آئے، اس طرح سے بات نہیں آئے، احترام میں کوئی کمی نہیں آئے آپ کا نام لیتے ہوئے. تو خود نام بھی یعنی 2-4 دفعہ ہی آتا ہے. جب خطاب کیا بھی گیا تو اکثر یا نبی کہہ کے کہا خطاب کیا گیا. تو یہاں پہ وہ لوگ تھے جو کرتے تھے، بدوی جو باہر سے آتے، ان کے ابھی اتنا علم نہیں تھا، انہیں پتہ نہیں تھا، تو کا یہ طریقہ تھا. روایات سے تو صحابہ کرام کا جو اسوا ہمارے سامنے آتا ہے کس طرح تھا نا کہ کوئی سوال تک بھی آپ سے کرنے سے حتی الامکان پرہیز کرتے تھے. انتظار میں رہتے تھے کہ باہر سے کوئی آئے اور سوال کرے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے مستفید ہوں، فائدہ اٹھائیں. خود سے سوال تک کسی بارے میں نہیں کرنا چاہتے تھے. صحابہ کرام قرآن کی ہر آیت پر کس طرح عمل کرتے اور فوراً اس کے آگے جھک جاتے تھے، اس کا اندازہ مختلف روایات سے ہوتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو خصوصاً ابھی جو آیت پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند نہیں کرو، اس طرح بات نہیں کرو جیسے آپس میں تم کرتے ہو. تو حال یہ ہو گیا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ آپ سے اس طرح بات کرنے لگے تھے جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہے. ابھی سورہ فتح پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا بھی تھا، یاد کیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے ہی کیسا احترام کرنے والے تھے. ہجرت کے سفر کے واقعات ہم نے یاد کیے تھے، اور اس کے بعد تو پھر اور زیادہ جیسے احترام کرتے ہو کہ سرگوشی کی طرح بات کرنے کا آپ نے طے کر لیا تھا. عمر رضی اللہ عنہ کا آتا ہے کہ وہ اس قدر آہستہ بولنے لگے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض اوقات دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا، سننا مشکل ہو جائے. ایک صحابی ثابت بن قیس کے بارے میں مفسرین بتاتے ہیں کہ ان کی آواز طبعی طور پہ بڑی تھی، بلند تھی. کسی کی آواز ہوتی ہے نا بہت بڑی ہوتی ہے. تو جب یہ آیت سنی ہے تو وہ انتہائی پریشان ہوئے ہیں کہ جیسے کہ یہ آیت تو میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے، اور گھر میں ہی بیٹھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں نہ میری آواز آپ سے بڑی ہو. کچھ دن جب غیر حاضر رہے مسجد سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا تو کسی نے پھر پتہ کر کے ان کا حال آپ کو بتایا کہ یہ حال ان کا ہو رہا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے، اس آیت کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں، اپنے لیے اس آیت کو سمجھ رہے ہیں. پھر آپ نے ان کو تسلی دی کہ یہ آیت ان کے بارے میں نہیں ہے. اصل بات وہ تھی نا کہ دل میں احترام نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو حضور کی آواز دبانے کی کوشش کریں، حضور کی آواز سے اپنی بڑی آواز نکالیں، یا آپ کے پوچھنے سے پہلے بڑھ بڑھ کے رائے دینے لگیں، اپنی بات کرنے لگیں کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، وہ کام ایسا ہونا چاہیے، اس طرح کی جو بات کریں وہ ناپسندیدہ تھے نا. اب یہ تو بات ان لوگوں کے لیے تھی، صحابہ کرام کے لیے. اب یہ بات کہ ہم اس حکم پر کس طرح عمل کریں، کیسے عمل کریں، اس کے لیے ہمیں علماء سے جو رہنمائی ملتی ہے، جو ہدایت اکثر مفسرین بھی دیتے ہیں، وہ یہ کہ ایسے تمام موقعوں پر یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے ہمیں بھی کہ وہی لحاظ ہو، ویسے ہی طرز عمل اور ادب کا رویہ ہو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، آپ کا کوئی حکم سنایا جائے یا آپ کی احادیث بیان کی جائے. اصل چیز تو ظاہر دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور وہ احترام، آپ کا نام ادب اور احترام سے لیا جائے. آپ کے کسی حکم کو سن کر دل میں یہ خیال بھی نہ آنے پائے کہ یہ کیسا حکم ہے، یہ کیسی بات ہے، نعوذ باللہ اس پر تو مجھ سے عمل نہیں ہو سکتا. احادیث کو ضعیف ہونے کی بنا پر رد کرنا ویسے اور بات ہے،
کسی غلط روایت پر اصرار کرنا بھی کوئی صحیح بات نہیں ہے نا، اس سے ایک بالکل غلط بات پہ اصرار ہو سکتا ہے، لیکن جو احادیث صحیح ہیں، جن کا پتہ ہے حضور کی مانی کی سنت ہے، پتہ ہے کہ حضور کی سنت ہے، تو اس پر تو پھر پورا دل میں احترام ہو اور اس پر عمل کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی میں بھی اسی طرح کا احترام ملحوظ رکھتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی، کہ وہاں زور سے بولنا برداشت نہیں ہوتا تھا، کہ کوئی شور مچایا جائے، زور زور سے باتیں کی جائے، وہ بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر مفسرین اس آیت سے وہ بھی اشارہ لیتے ہیں کہ دوسرے بزرگوں اور ماں باپ، استاد اور علماء کا بھی احترام کرنا چاہیے، ان کے سامنے بھی ادب اور احترام سے بات کرنا چاہیے۔ اب یہ کہ اس آیت میں اس کے لیے اشارہ ہو یا نہ ہو، یہاں بات اصل طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ وہ بات ہو سکتی ہے جو آگے بات ہے کہ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، لیکن اس میں بھی تھوڑا وزن ہے ان کی بات میں بھی، کہ ماں باپ کے لیے تو ظاہر ہے، ہمیں پتہ ہے قرآن میں صاف صاف حکم ملتا ہے کہ انہیں اف بھی نہ کہو، ان کے آگے جھک کر رہو، جناح الذل، غلط یاد ہوگا سورہ بنی اسرائیل میں، اپنے بازوں کو جھکا کے ان کے سامنے رکھو۔ کئی احادیث بھی ہیں جن میں بزرگوں کا احترام کرنے اور یہ کہ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پہ شفقت کی ہمیں تاکید ملتی ہے نا، تو وہ تو ہے بات کہ ہونا چاہیے، اسلامی آداب میں سے ہے بڑوں کا احترام کرنا، جو رشتوں کے لحاظ سے بڑے ہوں، عمر کے لحاظ سے بڑے ہوں، علم کے لحاظ سے بڑے ہوں، تو ان کا احترام تو ہے، پسندیدہ چیز ہی ہے۔ آیت کا پھر آخری جو حصہ ہے وہ اور بھی بڑی تنبیہ لیے ہوئے ہیں نا، ان تحبط اعمالکم، حبط کا جو لفظ یاد ہوگا، ضائع ہو جانا، برباد ہو جانا، اکارت ہو جانا۔ اب یہ کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، اب اس سوچیں کہ کیسی بات ہے نا کہ اعمال کا ضائع ہونا، نیکیوں کا ضائع ہو جانا، اور پھر اس سے بھی زیادہ اسکیری بات اس کے بعد ہے کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ حالانکہ اگر ہر گناہ جو ہے نیکیوں کو ضائع نہیں کر دیتا ہے، گناہ انسان جو کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کا ایک معاملہ ہے، ان گناہوں کے لیے وہ معافی مانگ لے، استغفار کر لے، معاف ہو جائیں، یا پھر ان کی سزا مل جائے، نیک بندوں کو دنیا میں بھی مل جائے یا پھر آخرت میں جو نیکیوں کی اپنی جزا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو جن سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور کچھ بلکہ نیکیاں بھی ایسی ہیں جو گناہوں کو مٹانے کا باعث بن جاتے ہیں نا۔ گناہ جو نیکیوں کو ضائع کرنے والے ہیں، اس کا یاد ہوگا کس طرح ریا کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، حسد ہے، یا پھر کسی کے ساتھ نیکی کر کے پیچھے اذیت دینا، وہ نیکی کو ضائع کر دیتا ہے نا۔ سورہ بقرہ میں آخر میں کس طرح تفصیل سے ہم نے پڑھا کہ ریا اور اذیت دینا کس طرح نیکی کو بالکل ضائع کر دیتا ہے نا، کیسی کیسی بہترین مثالوں سے وہ بات سمجھائی بھی گئی۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام ہے اسے نہیں سمجھا، اور دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسا احترام ہونا چاہیے ویسا احترام نہ ہو، تو دوسری جو نیکیاں تم نے کی ہیں، مسلمانوں جیسے اعمال کر رہے ہو، نماز، روزے، زکوٰۃ، وہ سب کچھ ضائع ہو سکتے ہیں نا۔ اب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے، وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ کسی کا جیسے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نظر میں ساری دنیا سے اپنے آپ تک سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے نا۔ آپ کے احکام کو جیسے پسے پس ڈال کر پھر آپ سے محبت اور آپ پر ایمان کے دعوے اللہ کے پاس مقبول ہی نہیں ہے نا۔ محبت کے ساتھ احترام، احترام کے ساتھ اطاعت، اتباع، وہ سب ساتھ ساتھ چلتا ہے نا، اور سب لازم و ملزوم بھی ہے۔ دل میں محبت نہیں ہو، احترام نہیں ہو تو اطاعت مشکل ہے۔ اس کے بغیر، احترام کے بغیر اگر اطاعت کر بھی لی تو وہ مقبول نہیں ہے۔ تو وہ سبھی چیز ساتھ ساتھ جیسے چلتے ہیں نا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کی جو بات ہے وہ بھی ہمیں بہت کچھ غور کرنے والی ہے کہ کس طرح ہمیں ویسے تو پتہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے نا، اور نیت بہت خالص ہو، اعمال میں انسان کچھ غلطی بھی ہو جائے، غلطی سے جو گناہ بھی کر جائے
وہ بھی معاف ہو جاتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ کوئی انسان اللہ کی رضا ہی چاہ رہا تھا لیکن غلطی کر ڈالی۔ لیکن اس آیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دین کے معاملات میں لاپرواہی کیسی خطرناک بھی ہو سکتی ہے نا۔ حدیث میں بھی تنبیہ ہے کہ کبھی ایک شخص بغیر سوچے سمجھے ایک بات منہ سے نکالتا ہے اور وہ اسے جہنم میں لے جانے کا باعث بن جاتی ہے۔ بلکہ کچھ حدیث میرے سامنے نہیں ہے، مگر کچھ حدیث کے الفاظ ہیں جو اتنی جہنم کے تہوں میں جسے لے جائے اندر، تو اللہ تعالیٰ اسے پناہ میں رکھے۔ تو اس حدیث کو سوچیں اور یہ بھی آیت کو دیکھیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تو کہ تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اس سے ایک تو علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان بغیر شعور کے، بغیر سمجھے ہوئے، پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور وہ ایسے کام کر ڈالے تو کتنا بڑا وہ اپنا نقصان کر سکتا ہے نا، ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہم سمجھتے آ رہے ہیں کس طرح اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، آپ کے احترام میں کمی گویا اللہ کے احترام میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے، اس سے مدد مانگنے اور دعائیں کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ نیکیاں جو اتنی مشکل سے تھوڑی سی ہم اپنے اعمال نامے میں جمع کرتے ہیں، کہیں کسی غلط بات سے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ سورہ بقرہ کے ابھی ہم جیسے یاد کر رہے تھے نا، اس میں کیسی بہترین مثال وہاں پہ جیسے دی گئی نا، مثال تو اس شخص کی ہے کہ جو ریا کے ساتھ انفاق کرنے والا، اللہ کے لیے مال خرچ بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، مگر ریا کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کی مثال ہے نا کہ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، کہ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ، اس کے نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہو، اور عین اس وقت وہ ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے بھی کسی لائق نہ ہو۔ اب کیسی بہترین مثال سے وہاں پہ بات سمجھائی گئی نا، اعمال کا ضائع ہو جانا کس طرح ہے۔ آپ نیکیاں کی، اتنے سال آپ نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنی ساری نیکیاں کی، لیکن لاپرواہی کی، دین میں جس چیز کا جتنا احترام کرنا تھا وہ آپ نے پتہ ہی نہیں کیا، وہ احترام ہی نہیں کیا، اس میں آپ نے کمی کر دی۔ وہ مقام جو اللہ کے رسول کو دینا چاہیے تھا اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، اور اس میں آپ غلطی کرتے رہے۔ اور وہ اتنی ساری نیکیاں کیسے، جیسے وہاں پہ باغ کی تفصیل جیسے اللہ تعالیٰ نے بتائی نا کہ کھجور، انگور، ہر قسم کے پھل لدے ہوئے، اس طرح کی اتنی ساری نیکیاں ہوں، اور وہ سب اس وقت پتہ چلے کہ وہ تو گئی سارا، جیسے بینک میں آپ اتنے چیک جمع کر رہے تھے اور وہاں لینے گئے، پتہ چلا سب صاف ہو گیا کسی وجہ سے، کسی نے لوٹ لیا اور وہ کسی اور نے نکال لیے۔ بالکل اس طرح وہاں پہ اب کچھ موقع نہیں ہے، قیامت کے دن کوئی اور نیکی کرنے کا موقع نہیں ہے، اور اس وقت وہ ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کے لیے بہت ہی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اللہ کی سے مدد ہی مانگنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی نیکیاں ایک تو کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ان نیکیوں کی پھر حفاظت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی اور ایسی غلطی کی وجہ سے نیکیاں ہماری انشاءاللہ ضائع نہ ہوں۔ اور پھر اگلی آیت بھی جلدی دیکھ ہی لیتے ہیں اگرچہ ٹائم ختم ہی ہو رہا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یغضون، غضہ ہوتا ہے جیسے کمی کرنا، غض بصر کہتے ہیں نا، دیکھنے میں کمی کرنا، نگاہ جھکا لینا، یغضون پست رکھتے ہیں، کم کرتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ، آزما لیے اللہ نے، قلوبہم ان کے دل، للتقوی، تقوی کے لیے، لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا ہے صحابہ کرام کی، کہ تعریف بھی ہے اور ایک طرح سے صحیح ادب کی تعلیم ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہر صاحب ایمان کو اختیار کرنا چاہیے، کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کے آگے اپنی آواز پست رکھتے ہیں
وہ کون لوگ ہیں جن کو دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے جیسے کے لیے آزما لیا ہو نا. امتحنا کہنا کس طرح ہوتا ہے نا، امتحنا ویسے جیسے کسی میٹل کو بھی پکا کے اس کو صاف کرنا، اس کے گرد و غبار کو نکالنا. امتحان سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مشکل میں پڑھ کر پھر ثابت کر دینا کہ ہم کس قابل ہیں. ان کا یہ تھا، وہ جو مومن ہے، جو صحیح معنوں میں مومن ہے، وہ کون لوگ ہیں جو جنہیں اللہ نے جیسے چن لیا. امتحانہ کہیں تو ایک طرح سے چننے کے معنوں میں آ رہا ہے نا. امتحانوں میں، آزمائشوں سے گزر کر انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا. ان کے دلوں میں وہ تقوی ہے، ان کے دلوں کے تقوی کا پتہ چل رہا ہے. اور کیسے پتہ چلتا ہے؟ جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا وہ احترام کرتے ہیں، جس طرح آپ کے سامنے وہ اپنی آواز بلند نہیں کرتے، اس سے ان کے تقوی کا اندازہ ہو رہا ہے نا. وہی بات جیسے ہم سمجھ رہے تھے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے دل میں اطاعت کا سچا جذبہ ہو اور اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم کیا ہیں، ہماری سمجھ، ہماری عقل، ہمارا شعور اللہ اور اس کے رسول کے آگے کچھ حیثیت نہیں رکھتا، وہ اگر پتہ ہو تو ہی صحیح معنوں میں تقوی پہ انسان چل سکتا ہے نا. اور اگر وہ شعور نہیں ہو، وہ سمجھ نہیں ہو، تو پھر تقوی میں بھی کمی آ سکتی ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور پھر یہ کہ ان کے لیے پھر آ رہا ہے کہ لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، بڑا اجر ان کے لیے، اجر عظیم اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے. پیچھے دیکھیں وہ جو آواز بلند نکالے حضور کے سامنے، ان کے لیے تنبیہ تھی، ان کے لیے اعمال ضائع ہو جانے، ان کے اعمال ضائع ہو جانے کی بات تھی. اور اس کے مقابلے میں جو اپنے آواز پست رکھنے والے ہیں، جو احترام کرنے والے سے ایمانوں میں اللہ کے رسول کا، ان کے لیے پھر خوشخبری، مغفرت کی، بخشش کی، گناہوں کی معافی کی. مغفرت کی ویسے بات آنا کیسے بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے نا، کہ جو غلطیاں ہو بھی گئی ہوں، پیچھے ہو گئی ہوں، آئندہ اس سے بچنے کا سوچ لے، اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور اجر عظیم ان کے لیے ہے. جس طرح سے ان کے دل میں سچا ایمان ہے، اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر اپنے پاس عطا فرمانے والا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کا احترام کرنے والے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے آگے انشاءاللہ ہم کسی بھی معاملے میں پیش قدمی کرنے والے نہیں ہوں، اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مغفرت اور اجر عظیم کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.